ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 6 باب 14 سے 29 آیات تک۔ ان دنوں میں جب ہیرودیس بادشاہ نے یسوع کا ذکر سنا، کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ یوحنا اصطباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض کہتے ہیں کہ الیاس ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانے میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں، اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے عمرہ اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے، مگر بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں پہنچا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یسوع آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مسیح یسوع نے جب اپنے 12 شاگردوں کو ایک مختصر دورے پر بھیجا تاکہ وہ بھی منادی کریں، اس دورے کا نتیجے کا ایک اہم دلچسپ پہلو یہ تھا کہ جب ہیرودیس نے سنا کہ یسوع کے نام سے بڑے بڑے معجزے ہو رہے ہیں تو اس کے ضمیر کو پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ ڈرتا تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ یہاں اس واقعے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ہیرودیس نے اپنی قسم کا لحاظ رکھتے ہوئے جلد بازی سے اپنے سالگرہ کے موقع پر یوحنا کا سر قلم کرا دیا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ یوحنا راست باز ہے، اس لیے اس گھنونے کام کے لیے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا۔